جی تو اس وقت ہم موجود ہیں پنجاب آرٹ کونسل فیصل آباد میں، جہاں کے ڈائریکٹر صاحب ابھی اپنی سیٹ پہ تعینات نہیں ہوئے، تو اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سر کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر، ٹھیک۔ آپ سے سر آپ کا نام؟ اسد یاد میرا نام ہے اور میں یہاں پہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر پروگرام آفیسر ہوں۔ جی تو سر آپ یہ بتا سکتے ہیں جو فنکاروں کے لیے فنڈ کا جو سسٹم چل رہا تھا اس کے بارے میں حکومت نے یا آرٹ کونسل پنجاب نے کیا اس کا انتظام یا ان کا کیا بنا؟ جی بالکل، یہ ہمارا تقریباً اگست کے شروع میں یہ پروگرام آیا تھا آرٹ سپورٹ فنڈ کے حوالے سے۔ اس حوالے سے اخباری اشتہارات، ٹی وی پہ اور میڈیا پہ اشتہارات جاری کیے گئے تھے اور اس کی آخری تاریخ تھی 30 اگست۔ اس میں مختلف کیٹیگریز جس میں فلم، ریڈیو، ٹی وی، خطاطی اور اس طرح کے جو جتنے بھی فنکار ہیں ڈویژن لیول پہ، وہ اپنی ڈویژن یا لاہور جو ہمارا ہیڈ آفس ہے وہاں پہ رابطہ کر کے اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں اور ان کو مستقبل کے جتنے پروگرام آئیں گے اس کے حوالے سے ان کو گائیڈ کیا جائے گا اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا اور فائنینشلی بھی ان کو ہیلپ کی جائے گی۔ اچھا جی، تو اس میں کوئی ان کے کو فنڈ کی کوئی منیاد ہونا یا کوئی اس قسم کا کوئی ضروری ہے یا نیو جو آرٹسٹ ہیں وہ بھی اس میں یہ فارم جمع کروا سکتے ہیں؟ جی بالکل، اس میں جو پہلے یہ اس پروگرام میں رجسٹریشن کروا چکے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اور نئے بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ جو پہلے کر چکا ہے وہ دوبارہ نہیں کر سکتا۔ جی شکریہ۔ تو اچھا سر یہ بتائیں کہ یہ جو آرٹ کونسل ہال ہے یہ فنکاروں کے لیے ہی بنایا گیا تھا، تو یہ فنکاروں کو یوز کرنے کے استعمال یہ کیوں نہیں یوز کر سکتے فنکار؟ یہ کافی عرصے سے یہ آرٹ کونسل ہال بند پڑا ہوا ہے اور فنکار جب بھی اسے یوز کرنے کا کہتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی خرابی بتائی جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی بالکل، آپ ہمارا ہال آپ کے سامنے آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں ہمارے 3-4 ایشو ہیں۔ ایک تو ہمارا پانی کا مسئلہ ہے، اے سی کا مسئلہ ہے، ہال کی کرسیاں اور جو قالین ہے وہ نیا لگ چکا ہے۔ ہال فنکشنل نہ ہونے کا یہ ہے کہ اس کا ابھی کام ہونا باقی ہے جس کی وجہ سے یہ فنکشنل نہیں ہو، اور دوسرا کرونا کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، جب بھی کوئی چیز شروع ہوتی ہے اور لاک ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے۔ ہال آپ وزٹ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بائسنس کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ ہال ہمارا فنکشنل ہی نہیں ہے، پانی پوری بلڈنگ کا ایشو ہے اور ہال کا بھی کام ہونے والا ہے، اور اس کے علاوہ ہماری اسکیم آ گئی ہے، انشاءاللہ ہم 1 مہینے 1.5 میں اس کا کام مکمل ہو جائے گا اور ہمارا ہال آرٹسٹ کے لیے اور تمام کمیونٹی کے لیے اوپن ہے، جو مرضی اس کو لے سکتا ہے، وہ کوئی ایسا نہیں ہے۔ جی اس کا مقصد یہ ہوا کہ حکومت نے جو آرٹ کونسل ہال کو جو فنڈنگ جاری کرنی تھی وہ کر دی ہے؟ جی بالکل، اس کے لیے ہم سے اسٹیمیٹ مانگ لیا گیا اور ہم نے ان کو اپنا اسٹیمیٹ دے دیا اور انشاءاللہ کچھ دنوں تک ہمیں فنڈ مل جائیں گے تو اس کا کام ہم شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ جی تو سر ایک جیسا کہ ادارے میں آرٹ کونسل ماشاءاللہ بہت اچھا ادارہ ہے، یہاں سے فنکار بہت کچھ سیکھ کے نکلتے ہیں، تو یہاں آرٹ کونسل میں ایک آرٹ اکیڈمی بھی ہوا کرتی تھی، تو وہ آج کل ختم ہوئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی بالکل، میری ابھی چونکہ نئی اپوائنٹمنٹ ہے، 3-4 مہینے ہوئے مجھے یہاں، اور انشاءاللہ ہمارا آفیشیل ورک ابھی اس پہ ہو رہا ہے۔ آرٹ کلاسز جس میں میوزک، خطاطی اور یہ ساری کلاسز کے پروگرام ہم انشاءاللہ جلدی شروع کرنے جا رہے ہیں، اس منتھ اینڈ پہ یا اگلے کے شروع میں انشاءاللہ آرٹ کی کلاسز یہاں ہوا کرے گی، جس میں میوزک ہے، خطاطی ہے اور فائن آرٹس کے جتنے شعبے ہیں اس کے حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں، اس کو بھی انشاءاللہ۔ اصل میں ہمارا مین ایشو جو ہے نا، ہماری بلڈنگ کی فنکشنل ہونے پہ، ہماری بلڈنگ ابھی تک فنکشنل نہیں ہوئی، اور ایک تو ہمیں حکومت کی طرف سے اور ہمارے ہیڈ آفس کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ ہم کوئی ایکٹیویٹی ادھر کروا سکیں۔ ابھی آپ دیکھ لیں آج 6 سپٹمبر ہے اور ہم نے کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی۔ ابھی پیچھے 14 اگست ہم نے کیا ہے، وہ بھی کرونا ایس او پیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے بہت محدود آڈینس اور بڑا محدود پروگرامنگ کی ہے، اپنی نمائش کی ہے اور اس طرح کی چیزیں۔ جب بھی ہمیں حکومت کی طرف سے کوئی انسٹرکشن آئیں گی اور ہمارا ہال فنکشنل ہوگا، یہ ساری ایکٹیویٹی آپ کو فیصل آباد آرٹ کونسل میں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی انشاءاللہ۔ جی تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ آپ یہ آرٹ اکیڈمی جو ہے وہ انشاءاللہ جلد شروع کروانے والے ہیں، تو اس کے بعد جو بات ہے، یہ جو کچھ فنکار ایسے ہیں جو اس وقت گھروں میں بیمار پڑے ہوئے ہیں اور وہ آرٹ کونسل تک آ بھی نہیں سکتے، اور
फैसल आबाद में फ़िल वक्त कोई ऐसा अदारा भी नहीं है जो उनकी कोई हेल्प कर सके, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, वो कैसे ये अपनी हेल्प वसूल कर सकते हैं? जी, उनके लिए मेरा यही मैसेज है, ये जो एक तो हमारा ये प्रोग्राम आया हुआ है आर्टिस्ट सपोर्ट फंड के हवाले से, हमारा चूँकि गवर्नमेंट का इदारा है, गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम आती है वही हम फैसिलिटेट लोगों को कर सकते हैं, आर्टिस्ट को कर सकते हैं। हमारी ये जो कैटेगरी है ये आर्टिस्ट सपोर्ट फंड के हवाले से ये 50+ एज की है, तो जो भी हमारे आर्टिस्ट जिनके हालात ख़राब हैं या जो बीमार पड़े हैं जैसे कि आप कह रहे हैं, तो वो इस आर्टिस्ट सपोर्ट फंड के ज़रिए एक तो हम उनको इनकी मदद कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि जो ही हमारी कोई एक्टिविटी शुरू होती है तो इनके लिए हम कोई स्पेशल प्रोग्राम इंशाल्लाह करेंगे लाजमी। अच्छा, ये जो आपके जो नए फॉर्म आ रहे हैं ये 50+ फनकारों के हैं, तो इसी वाले से मैंने बात की थी कि कुछ यंग स्टार भी हैं जो खुदा न खास्ता किसी भी वजह से कोई एक्सीडेंट से या बुखार से वो घरों में लाचार बैठे हैं, जिनका ये कह लें कि चूल्हा भी नहीं चल रहा है, उनके लिए कोई हल निकालें, वो मैं आपसे फिर गुजारिश करूँगा। जी इंशाल्लाह, उसके लिए एक तो हमारा टैलेंट हंट प्रोग्राम भी आ रहा है, जो फ़नकार हैं वो उनके लिए काफ़ी इनामात रखे गए हैं ज़िले लेवल पे, डिवीज़नल लेवल पे, ज़िले अपना सूबा की लेवल पे, तो इंशाल्लाह वो इसमें पार्टिसिपेट करें, और जो मतलब बीमार हैं या कुछ भी नहीं कर सकते उनके लिए भी हम ये सजेशन इंशाल्लाह भेजेंगे कि जो 50 से नीचे हैं उनके लिए भी कोई स्पेशल प्रोग्राम इंशाल्लाह लॉन्च होगा हमारा। जी बहुत शुक्रिया। तो सर इस वक्त कोरोना की फिर चौथी लहर चल रही है, तो कोरोना के हवाले से आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, हमें प्रॉपर वैक्सीनेशन करवानी चाहिए और हमें पूरी एहतियात करनी चाहिए। कोरोना की ये चौथी लहर जो है ये बहुत ख़तरनाक है, और हम भी, हमारा चूँकि कल्चरल इदारा है और हम भी इसकी बहुत ज़्यादा एहतियात कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी और पब्लिक इंटरेक्शन हमारा नहीं हो रहा। आप भी इसी तरह समाजी फासला कायम रखें और प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाएं। तो ये जो मेरा ख्याल है कि उन्हें हुकूमत पंजाब ने कोई लॉकडाउन का ऐलान किया है, इसके बारे में क्या? जी लॉकडाउन तो मतलब उनका एहतियात के ज़ुमरे में ये चीज़ आती है, जितना लोग एक इंटरेक्शन कम करेंगे, एक दूसरे से कम मिलेंगे, बाहर कम निकलेंगे, उतना उसका हमें फ़ायदा है। लॉकडाउन होना चाहिए इस हवाले से, तो एक रोज़गार का इशू है लोगों का। बहरहाल अगर हम प्रॉपर एहतियात करें और इस वबा से हमारी जान छूट जाए तो इंशाअल्लाह सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। तो जी आपके हैंड ओवर फैसलाबाद के तमाम थिएटर्स भी हैं, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि जुम्मे वाले दिन से नेक्स्ट वीक जो चल रहा है ये थिएटर ओपन होंगे या नहीं? जी बिल्कुल, थिएटर मेरे पास नहीं है, वो हमारे ऑफिसर्स हैं और डायरेक्टर साहब वही डील कर रहे हैं, ये आपको वही गाइड कर सकते हैं। मेरे पास जो है ये आर्टिस्ट सपोर्ट फंड का मैं फोकल पर्सन हूँ, और इंशाल्लाह टैलेंट हंट जो आएगा उसका भी मैं फोकल पर्सन हूँगा। प्रोग्रामिंग का सारा जो शोबा है वो मेरे पास है, मैं प्रोग्राम ऑफिसर हूँ, और जो थिएटर्स हैं वो डायरेक्टर साहब और दूसरे हमारे ऑफिसर डील कर रहे हैं, उनके हवाले से मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, वो आपको वही बताएंगे। नहीं सर, वो डायरेक्टर साहब तो इस वक्त मौजूद नहीं है, उनके जो फ़राइज़ हैं वो तो ज़ाहिरी बात है आप ही अदा कर रहे हैं ना, तो ज़ाहिरी बात है हमारा ये जो इस हवाले से भी बात आप ही से बनती है, क्योंकि डायरेक्टर साहब इस वक्त मौजूद नहीं है। तो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्या जुम्मे से ये थिएटर ओपन हो रहे हैं या नहीं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मगर मेरे पास अथॉरिटी नहीं है। डायरेक्टर के बाद डिप्टी डायरेक्टर आते हैं और वो हमारे जाहिद इकबाल साहब हैं, वो जो ही आते हैं थिएटर को वो डील भी कर रहे हैं, तो आप इंशाल्लाह उनसे कांटेक्ट कर लें तो वो आपको बेहतर गाइड कर देंगे। थिएटर के हवाले से कोई किसी किस्म का मैंने जब से चार्ज लिया है मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं आपको ऐसे गलत गाइड कर दूं या वो चीज़ें, मेरे पास कोई थिएटर के हवाले से इन्फॉर्मेशन नहीं। तो वो जो पंजाब आर्ट काउंसिल में नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है थिएटर बंद के लिए, क्या वो आपके पास नहीं पहुंचा? नोटिफिकेशन है मेरे पास, उसमें ये बताया गया था जो डिस्ट्रिक्ट हैं, फैसलाबाद है, लाहौर है, इस हवाले से अभी आप लाहौर का देख लें तो वहाँ थिएटर बंद हैं मेरे ख्याल में, आप कंफर्म कर लें फिर भी। तो कुछ डिस्ट्रिक्ट का बताया गया था जिसमें फैसलाबाद को उन्होंने कहा था कि ये डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद के बंद रहेंगे, बाकी चनियोट है या दूसरे जो इस डिवीजन में आते हैं ना डिस्ट्रिक्ट अलग से,
ان کا نوٹیفیکیشن میں مینشن نہیں تھا، تو شاید وہ اوپن ہو، یا بہرحال آپ تھیٹر کے حوالے سے کویشچن کا میرے پاس کو پراپر آپ کے لیے کوئی جواب نہیں ہے۔ نہیں سر، جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے نوٹیفیکیشن پڑھا ہوا ہے کہ لاہور کے ساتھ ساتھ فیصل آباد ڈسٹرکٹ بھی بند رہے گا، تو بالکل یہ آپ کی بات درست ہے، لاہور بند ہے اس وقت۔ تو نوٹیفیکیشن آپ کے پاس ہونے کے باوجود جو فیصل آباد ڈسٹرکٹ یا فیصل آباد سٹی بھی رات تک تھیٹر اوپن تھے، کیا اس میں ہمارے جو مقصد ادارے کی کمزوری سمجھیں یا مقصد ہمارے کوئی ملازمین اس میں شامل ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، اس میں ادارے کا تو مطلب جو نوٹیفیکیشن بھی ہے یا جتنی کاغذی کارروائی ہے وہ متعلقہ آفیسرز کے پاس آتی ہے، تو ہمارے جو آفیسرز اس کو ڈیل کر رہے ہیں وہ آپ کو بہتر بتائیں گے کہ اس حوالے سے شاید ان کو بعد میں کوئی اور گائیڈ لائن ملی ہوں تو شاید اوپن ہو گئے ہوں، اس حوالے سے آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ نہیں جی، آپ اپنے کس آفیسر کی بات کر رہے ہیں؟ ہم اگر ان سے پوچھیں تو ہمیں یہ مکمل معلومات مل سکتی ہے، وہ کون سے آفیسر ہیں؟ یہ آپ ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب سے رابطہ کریں، ہمارے زاہد اقبال صاحب ہیں اور ابو بکر صاحب ہیں، وہ آپ کو بہتر گائیڈ کریں گے اس حوالے سے۔ میرا خیال زاہد اقبال صاحب تو اس وقت موجود نہیں ہوں گے، تو ابو بکر صاحب سے بات کرنی پڑے گی۔ جی آپ ابو بکر صاحب سے مل لیں، وہ آپ کو بہتر گائیڈ کر دیں گے اس حوالے سے۔ ہم نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر صاحب سے بات کی ہے، انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ تھیٹر کے معاملات جو زاہد اقبال صاحب اور ابو بکر صاحب کرتے ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اگر دونوں میں سے جو بھی افسران ہمیں ملتے ہیں، باقی بات ہم انشاءاللہ ان سے کرتے ہیں۔ جی، ہم اس وقت ابو بکر صاحب کے پاس آ چکے ہیں جو اس وقت اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے فرائض انجام دے رہے ہیں، تو آئیں ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ابو بکر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ الحمدللہ بہترین۔ اچھا سر، ایسا ہے کہ آرٹ کونسل پنجاب نے 1 ستمبر سے لے کے 12 ستمبر تک کوئی نوٹیفیکیشن جاری کیے ہوئے ہیں جس میں اسکول، تھیٹرز اور چیزیں کچھ بند کی ہیں، کیا آپ کے نوٹس میں یہ چیزیں ہیں؟ نہیں، پنجاب آرٹس کونسل کا تو یہ کرائیٹیریا نہیں ہے، پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ مختلف اضلاع میں یہاں پر کرونا کے مسائل ذرا شدید قسم کے ہیں، مختلف پابندیاں لگائی گئی ہیں مختلف ایریاز کے اندر۔ تو کیا فیصل آباد میں تھیٹر بند کرنے کے آرڈر ملیں ابھی تک آپ کو یا نہیں؟ یہ شعبہ میاں زاہد اقبال صاحب ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیل کرتے ہیں آرٹس کونسل کے بہاف پہ، یہ وہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کا نوٹیفیکیشن فیصل آباد آرٹس کونسل کو ابھی موصول ہوا ہے یا نہیں ہوا، کیونکہ ایسا ہے کہ وہ زاہد اقبال صاحب اس وقت آرٹ کونسل میں موجود نہیں ہیں جبکہ وہ لاہور میں ہیں، تو ابو بکر صاحب سے بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ زاہد اقبال صاحب 2 دن اور نہ آئے تو کیا یہ تھیٹر اسی طرح فیصل آباد میں چلتے رہیں گے؟ یہ تو میں نہیں بتا سکتا، قانونی طور پر تو تھیٹر بند ہیں، ان کی کوئی اجازت نہیں ہے، نہ انہوں نے کوئی پرمیشن کے لیے درخواست دی ہوئی ہے، نہ تو اس کے لیے کوئی پروسیس ہوا ہے، اگر کوئی چلا رہا ہے تو چوری چھپے چلا رہے ہوں گے، ڈسٹرکٹ انتظامیہ کو اس معاملے میں آگاہ کر دیا جائے گا اگر دفتر کی طرف سے ایسے کوئی تھیٹر چل رہے ہیں۔ تو ابو بکر صاحب کا کہنا ہے کہ ادارے کو کوئی ان کی اپلیکیشن موصول نہیں ہوئی، تو اس کا مقصد کہ یہ جو تھیٹر مالکان ہیں یہ اپنی مرضی سے ہی تھیٹر چلا رہے ہیں، اس میں کسی بھی سرکاری ادارے کو انہوں نے آگاہ نہیں کیا، یہ ان کی اپنی ذاتی جلا گیری ہے۔ ابو بکر صاحب، یہ جو آرٹ کونسل کا حال ہے یہ فنکاروں کے لیے مخصوص تھا، کیا یہ فنکاروں کے استعمال میں نہیں آ رہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ملک کے اندر کرونا کے وار جاری ہیں، اب چوتھی لہر نے بڑی شدت اختیار کی ہوئی ہے، تمام کاروبار زندگی اس وقت بند ہیں، کاروباری ادارے بھی ٹائم پہ بند ہو رہے ہیں، شارٹ عملے کے ساتھ دفاتر کھل رہے ہیں، اور پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے واضح ہدایات کی گئی ہیں کہ ہر قسم کی ثقافتی تقریبات پر بھی پابندی ہوگی، اس وجہ سے حال کے اندر کسی قسم نو کے بھی تقریبات منعقد نہیں ہو رہی۔ یوں ہی کرونا کے وار کی شدت کم ہوگی تو انشاءاللہ پورے جوش اور جذبے کے ساتھ
آرٹس کونسل دوبارہ فعال اور اپنا کام جاری رکھے گی۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حکومت پنجاب آپ کو فنڈ کی کوئی پرابلم ہے یا فنڈ نہیں آ رہا ہے یا اس وجہ سے تو نہیں یہ کام رکا ہوا؟ نہیں، فنڈز کا کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ صرف حکومت کی جانب سے ثقافتی تقریبات پر پابندی ہونے کی وجہ سے کام نہیں ہو رہا، اور جو ہی یہ کرونا کی سچویشن بہتر ہوتی ہے تو یہ دوبارہ کام ثقافتی سرگرمیاں دوبارہ شروع ہو جائیں گی۔ اچھا، میں نے پہلے اسسٹنٹ ڈائریکٹر صاحب کا جیسے کہ میری ان سے بات چیت ہوئی ہے، انہوں نے بتایا کہ ہم کوئی فنڈز کے لیے وہ فارم وغیرہ جمع کروا رہے ہیں۔ ایسے فارم کافی مرتبہ آرٹ کونسل میں جمع ہوئے ہیں، لیکن کسی بھی فنکار کو ابھی تک ملا کچھ نہیں۔ وہ جو 50+ اسکیم ہے بس، اس کے علاوہ کسی بھی فنکار کو آرٹ کونسل سے کوئی ہیلپ نہیں ملی۔ اس کی کیا وجوہات؟ یہ حکومت پنجاب کا انیشیٹو ہے، جس میں حکومت کی کوشش ہے کہ فنکار طبقے کی پذیرائی کی جائے، ان کو مالی وسائل فراہم کیے جائیں، اور ایسے آرٹسٹ جن کی عمر 50 سال سے زائد ہو گئی ہے، وہ ذرا عام زندگی میں کم فعال ہوتے ہیں، ان کی مالی اور فنانشل امداد کی جائے۔ اس لیے گورنمنٹ پنجاب نے یہ اسکیم جاری کی ہے۔ اس میں فیصل آباد آرٹس کونسل کا رول صرف فارم اکٹھے کرنے اور ان کی ابتدائی جانچ پڑتال کرنا ہے، اس کی پالیسی وضع کرنا، پالیسی پر فیصلہ کرنا اور پالیسی میں تبدیلی کرنا حکومت پنجاب کا کام ہے۔ اس میں فیصل آباد آرٹس کونسل کا کوئی رول نہیں۔ جی ابو بکر صاحب، ہمیں یہ بھی ایک اطلاع ملی ہے کہ حکومت پاکستان کوئی فنکاروں کے لیے کوئی ہاؤسنگ اسکیم کا بھی پروگرام رکھتی ہے، کیا آپ کے علم میں ہے یہ ماضی میں 1-2 مرتبہ حکومت کو تجاویز گئی ہیں کہ آرٹسٹ برادری کے لیے بھی ہاؤسنگ اسکیم کی جائے۔ اس کے اوپر ابھی تجاویز ہی ہیں، گورنمنٹ کو پہنچائی گئی، کوئی فائنل ڈیسیژن ابھی تک نہیں آیا۔ اس سال وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام پورے پنجاب میں ترتیب دیا گیا تھا، اور یہ ایک انتہائی کامیاب اسکیم تھی۔ اس میں نیا ٹیلنٹ ابھر کر سامنے آیا۔ وزیر اعلیٰ جناب عثمان بزدار صاحب نے اس پروگرام کی بہت زیادہ ستائش کی، اسے پسند کیا، اور آئندہ اس پروگرام کو جاری رکھنے کا عندیہ بھی دیا، اور یہ بھی کہا کہ اس آرٹ کی پروموشن کے لیے حکومت پنجاب ہر قسم کے فنڈز وافر مقدار میں فراہم کرے گی، تاکہ ملک کے اندر، صوبے کے اندر فنون لطیفہ کو فروغ دیا جا سکے۔ جی بہت شکریہ ابو بکر صاحب۔ تو جیسا کہ آپ نے سنا کہ ابو بکر صاحب نے بہت اچھی باتیں کی، اور یہاں تک کہ یہ بتا دیا گیا کہ یہ جو فیصل آباد میں تھیٹر اس وقت آن ہے، اس میں سرکاری اداروں کا کوئی دخل عمل نہیں ہے۔ جو تھیٹر مالکان ہیں وہ اپنی مرضی سے ہی تھیٹر اوپن کر کے بیٹھے ہیں۔ اس میں کسی بھی سرکاری آفس میں ان کی اپلیکیشن وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے۔ تو TV 99 کے ساتھ ریاض انجم اور کیمرہ مین خالد کے ساتھ اللہ حافظ۔